بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: اوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع: لا تشرك بالله شيئا ان قطعت او حرقت، ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا، ومن تركها متعمدا برئت منه الذمة، ولا تشربن الخمر فإنها مفتاح كل شر، واطع والديك وإن أمرك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما إلى آخر الحدیث۔ حضرت ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 9 نصیحتیں فرمائیں۔ اللہ کے نبی نے جو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحتیں فرمائی ہیں، انہوں نے وہ نصیحتیں بعین ہی ہمیں آگے پہنچائی ہیں۔ یہ صرف ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصائح نہیں ہیں، بلکہ اس کے اندر ہم کو بھی اللہ کے نبی نے شریک فرمایا ہے کہ تاکہ وہ ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نصائح آگے بھی لوگوں کو پہنچا سکیں، آگے بھی بات پہنچا سکیں۔ انہوں نے بات تو پہنچائی اپنے عمل کے ساتھ۔ 2 نصیحتیں میں نے کل ذکر کر دی تھیں۔ لا تشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا، چاہے تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں یا چاہے تمہیں جلا دیا جائے، تم اللہ کے ساتھ کبھی بھی کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، پہلی بات۔ دوسری بات، ولا تترکن الصلاۃ المکتوبہ، فرض نماز کبھی نہ چھوڑنا، فرض نماز کبھی نہ چھوڑنا، کیونکہ جو فرض نماز کو جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے اللہ اس سے اپنا ذمہ ہٹا لیتے ہیں۔ یعنی اللہ ایک مطلب یہ ہوا کہ اللہ یہ فرما رہے کہ میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ یعنی جس سے اللہ ایسا کر دے کہ میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، تو اس سے بڑا شقی کون ہو سکتا ہے؟ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ 2 باتیں ہو گئی تھیں۔ تیسری بات، ولا تشربن الخمر، شراب کو کبھی بھی مت پینا، کہ فإنها مفتاح كل شر، اس لیے کہ شراب ہر چیز کی، ہر برائی کی، ہر چیز نہیں، ہر برائی کی جڑ ہے شراب، ہر برائی کی کنجی ہے شراب۔ یعنی شراب پینے سے وہ برائی کھل جاتی ہے، جیسے ہم لائن کھولتے ہیں تو پانی کھل جاتا ہے، کتنی تیزی سے پانی آتا ہے، جیسے بٹن کھولتے ہیں تو ٹیوب ویل چلنا شروع ہو جاتا ہے، جیسے بند ہٹاتے ہیں تو پانی سیلاب کے ریلے کی طرح بڑھ کے آتا ہے۔ ایسی جو شخص شراب پینا شروع کر دیتا ہے اس کے اندر تمام کی تمام برائیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اس کے اندر تمام برائیاں شامل ہونے لگتی ہیں، اس کے مزاج کا حصہ بن جاتی ہیں، اور نہ پھر اس کو قرآن سمجھ میں آتا ہے، نہ اس کو حدیث سمجھ میں آتی ہے، نہ اللہ سمجھ میں آتا ہے، نہ رسول سمجھ میں آتا ہے۔ کہیں اللہ کا خوف نہیں ہوتا، کہیں اللہ کا ڈر نہیں ہوتا، جو شراب پینا شروع ہو جاتا ہے۔ شراب میں یہ چیز ہونے کی علت یہ ہے کہ شراب میں نشہ ہوتا ہے۔ نشہ جس چیز میں ہوتا ہے وہ چیز انسان کو دوسری نیکیوں سے محروم کرتی ہے، دوسرے گناہوں کی طرف لے کر جاتی ہے۔ تو نشے والی چیز، کچھ چیزیں تو حسی ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں غیر حسی ہوتی ہیں۔ حسی چیزیں جیسے شراب ہے، یہ جیسے کہ چرس ہے، جیسے کہ ہیروئن ہے، جو کہ انسان کے دماغ کو معوف کر دیتی ہے۔ کچھ روحانی قسم کی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ نشے سے تعلق رکھتی ہیں، جیسے کہ معصیت کا نشہ ہے، گناہ کا نشہ ہے، کسی کو تکبر کا نشہ ہوتا ہے، کسی کو غصے کا نشہ ہوتا ہے۔ یہ دوسرے نشے کی طرح نہیں ہوتا، لیکن انتفاخ اوداج ہوتا ہے، یعنی انسان کی رگیں پھول جاتی ہیں، انسان کا دماغ کام کرنا بند ہو جاتا ہے، وہ جو بھی سوچتا ہے ایک خاص تعصب اور ایک خاص قسم کے غلط نظریت سے سوچتا ہے۔ تو یہ بھی ایک نوعیت کا نشہ ہے۔ تو اللہ رب العزت ہماری اس نشے سے بھی حفاظت فرمائے۔ ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ جب بھی شراب کا مضمون بیان فرماتے اس کے ساتھ اس چیز کو لازمی شریک ٹھہراتے۔ جب کسی کو نشہ لگ جاتا ہے کسی گناہ کا، جب کسی کو نشہ لگ جاتا ہے کسی عورت کا، جب کسی کو نشہ لگ جاتا ہے غصے کا، تکبر کا، مال اور دولت کا، اس کو مال اور دولت کا نشہ لگ جاتا ہے کہ بھی اتنا ملنا چاہیے، تو اس کے بعد اس کے کوئی موٹیو نہیں ہوتا، اس کی کوئی لائن نہیں ہوتی، اس کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ اس کا اگر راستہ ہوتا تو پیسے ہوتے ہیں، اس کا اگر راستہ ہوتا تو حسن ہوتا ہے، اس کا اگر راستہ ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ کسی طریقے سے میرا سٹیٹس ہائی ہونا چاہیے، چاہے مجھے کچھ بھی ہو جائے۔ اور آپ حضرات مجھ سے بہت اچھے جانتے ہیں کہ یہ لوگ اپنا اس نوعیت کا سٹیٹس جیتنے کے لیے
کیا کچھ کر دیتے ہیں، غیرت کی قربانی دیتے ہیں، اپنی عزت کی قربانی دیتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا۔ تو بہرحال یہ شراب ہر گناہ کی جڑ ہے، ہر گناہ کی کنجی ہے۔ شراب کے اندر علت نشہ ہے، اور جو نشہ کسی بھی نوعیت کا ہو، جسمانی نوعیت کا ہو، روحانی نوعیت کا ہو، یہ انسان کو ضرور نقصان پہنچاتا ہے، اس کے جسم کو بھی نقصان پہنچاتا ہے، اس کی روح کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ تو دونوں چیزیں میں نے عرض کر دی۔ نمبر 4، وَأَطِعْ وَالِدَيْكَ إِنْ أَمْرَكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ دُنْيَاكَ فَاخْرُجْ لَهُمَا۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اس کو محض ترجمے سے بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ بات یہ ہے کہ اپنے والدین کی اطاعت کر، اگر تجھے وہ یہ حکم دے کہ اپنی دنیا کو چھوڑ دے تو چھوڑ دے، یعنی اگر تجھے وہ کوئی بھی حکم دے جو کہ عقل کے بھی خلاف نظر آتا ہو تو ان کی بات مان لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ابتدائی زمانے کا، ابتدائی معاملات کے متعلق ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ حدیث غلط ہے، یہ بات ذہن میں بٹھا لے۔ جب بھی کوئی ایسی بات پیش کی جاتی ہے تو بعض دفعہ سامنے کوئی غلطی ہوتی ہے کہ حدیث کے بارے میں کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ حدیث کے بارے میں نہ کوئی ضعف ہے نہ کوئی ایسی بات ہے۔ بہت سی باتیں ایسی ہیں، جیسے حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 روایات بخاری شریف میں، جس کو ایک ٹرمینالوجی ہے ما مست النار، یعنی ہر وہ چیز جو کہ آگ پہ پکی ہو۔ روٹی آگ پہ پکی ہے، اگر پانی گرم کیا ہوا جیسے چائے پکی ہوئی ہے، یا کوئی جو چیز آگ پہ پکی ہوئی ہے، اس کے کھا لینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو 11 روایتیں بخاری شریف میں ہیں کہ ما مست النار سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، دوبارہ وضو کرنا پڑتا ہے۔ اور آگے 3 روایات ایسی ہیں جس میں اللہ کے نبی کا عمل ذکر ہے کہ اللہ کے نبی نے وہ چیز کھائی، اس کے بعد کلی کی اور نماز پڑھ لی۔ تو علماء اور محدثین نے وہاں وضو سے مراد کلی لی ہے کہ کلی کی ہوگی، صحابی نے اس کو وضو سمجھ لیا کہ اللہ کے نبی نے شاید وضو کیا، لیکن اصل میں وہ کلی کی تھی۔ لیکن بہرحال روایات موجود ہیں۔ تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ پہلے رائج تھیں اور بعد میں منسوخ ہو گئیں، کچھ چیزیں ناسخ ہیں۔ اب اس نوعیت کے معاملات، والدین اگر تمہیں اپنی دنیا چھوڑنے کا حکم دے دیں، یعنی یہ حکم دے دیں یہ نوکری چھوڑ دو، اس نوکری پہ آ جاؤ، وہ اس نوکری پہ آ گیا، اس نوکری کو چھوڑ دو، اس نوکری پہ آ جاؤ، یہ ایک دنیا کو چھوڑنا ہے۔ ہاں بیٹا یہ اتنے پیسے ہیں، ایسا کرو یہ اپنے چھوٹے بھائی کو دے دو، ایسا کرو یہ اپنے بڑے بھائی کو، اب میں کیا کروں گا، تجھے تو پھر بھی مل جائیں گے۔ یہ باتیں نہیں ماننی ہیں، یہ باتیں ماننے کی نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ بعد میں ایسے احکامات، یہ جو حکم ہے یہ ان والدین کے لیے ہے کہ جو والدین دین کی فہم رکھا کرتے تھے، جو دین کی سمجھ رکھا کرتے تھے، جو کہ آج کا زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے۔ آپ اور ہم خوب اچھے سے سمجھتے ہیں کہ احکامات اور معاملات اس کے پیچھے بہت سے تاثرات ہو سکتے ہیں، بہت سے معاملات ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا ایسا حکم جس میں انسان کا حق جا رہا ہو، ایسا حکم جس کے اندر کسی کا حق مارا جا رہا ہو، ایسا حکم جس میں اللہ کی نافرمانی ہو، ایسا حکم جس میں کسی دوسرے کو اذیت ہو، وہ اذیت والا حکم، وہ نافرمانی والا حکم والدین کا ماننا جائز نہیں ہے۔ اور وہ بھی حدیث میں ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ مخلوق ایک عربی کا قاعدہ ہے، وہ قاعدہ یہ ہے کہ جب کسی لفظ کے آخر میں 2 زبر 2 زیر 2 پیش آ جائیں، ہمیشہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش آخر میں آتے ہیں، شروع درمیان میں نہیں آتے۔ تو جب آخر میں 2 زبر 2 زیر 2 پیش آ جاتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ حکم سب کے لیے، یہ حکم عمومی ہو گیا۔ تو لا طاعت لمخلوق، مخلوق میں سے کسی کا حکم ماننا جائز نہیں ہے جس میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، اس میں والدین بھی آگے۔ اور اسی طریقے سے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ، حضرت سعد بن ابی وقاص کی والدہ ان سے اتنی محبت کرتی تھیں کہ جس کی حد نہیں، پورے مکے میں مشہور تھا کہ سعد کی والدہ سعد کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ جب حضرت سعد نے اسلام قبول کیا تو ماں نے کہا میں کھانا نہیں کھاؤں گی،
اچھا کچھ ہو جائے، میں کھانا نہیں کھاؤں گی اور دھوپ میں بیٹھی رہوں گی، اور اسی دھوپ میں پڑے پڑے میں بیمار ہو جاؤں گی، اور کھانا نہیں کھاؤں گی تو کمزور ہو جاؤں گی، اور میں مر جاؤں گی، تو مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے تو پوری زندگی تڑپتا رہے گا، اور سارے لوگ تجھے تانا دیتے رہیں گے کہ تیری وجہ سے تیری ماں مر گئی، تو شاید اپنی عزت کی وجہ سے اسلام کو چھوڑ دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے گھبرائے ہوئے، یا رسول اللہ میری ماں یہ کہہ رہی ہے، اس نے قسم کھا لی ہے اور جا کے دھوپ میں بیٹھ گئی، مکے کی دھوپ ظاہر بات ہے ایسے برداشت ہونا بڑا مشکل ہے، وہ دھوپ میں جا کے بیٹھ گئی ہے اور کھانا پینا اس نے بند کر دیا ہے، اب وہ تڑپنا شروع ہوگی۔ اب وہ ایسا اللہ کے نبی نے فرمایا چاہے کچھ بھی ہو جو ہو، ماں کی جا کے منتیں کرو، سماجت کرو، لیکن اپنا ایمان نہیں چھوڑنا، ایمان کبھی بھی نہیں چھوڑنا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، حضرت سعد نے ایمان نہ چھوڑا، ہم ماں کو کسی طریقے سے منا کے بڑی محنت کر کے 3 دن میں ماں کو منا کے سائے میں لے آئے، لیکن ماں کی بات نہیں مانی۔ چنانچہ جہاں دین کا یا کسی کے نفع اور نقصان کا معاملہ آ جائے وہاں پر ماں باپ کی بات ماننا جائز نہیں ہے۔ ہاں یہ بات ہے جس سے ماں باپ کہہ رہے بیٹا تو امریکہ میں بیٹھا ہے، وہاں تیرے ایمان کو بھی خطرہ ہے، وہاں تجھے پیسے بھی نہیں مل رہے، وہاں تو اس پریشانی میں مبتلا ہے، بیٹا چھوڑ کے اپنے وطن آ جا، چھوڑ کے فلاں وطن چلا جا۔ اور ماں باپ اس حوالے سے سمجھدار بھی ہیں، تجربہ کار بھی ہیں، ان کو دین کی سمجھ بھی ہے، اگر نہیں ہے تو وہ کسی صاحب فن اور صاحب تجربہ سے بات کر رہے ہیں، تو اس صورت میں واجب ہے کہ ماں باپ کی بات مانے۔ ماں باپ اگر چاہ رہے ہیں کہ یہ بچہ میرے پاس آ کے رہے، یہ باہر ملک کو چھوڑ دے وغیرہ وغیرہ جو بھی اس نوعیت کی بات ہے، تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ ہے تو ایسا مسئلہ سمجھنا چاہیے، محض حدیث کے ظاہری الفاظ پر نہیں جانا چاہیے۔ بہت سے مسائل اس سے موقت ہوتے ہیں، بہت سے مسائل اس سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ فرمایا۔ لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ ماں باپ کی فرما برداری ہر حال میں کرنی ہے، یہ بتانا مقصود ہے۔ اس کی ایک انتہا بتا دی کہ فخرج لہما، تو یہ معاملات ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔